کبھی ایسا محسوس ہوا ہے جیسے آپ کی گاڑی نیوٹرل میں کھڑی ہو، انجن پوری رفتار سے چل رہا ہے، شور مچا رہا ہے، دھواں بھی نکل رہا ہے، لیکن پہیے 1 انچ بھی نہیں ہل رہے؟ زیادہ سوچنا یعنی اوور تھنکنگ میرے خیال میں بالکل ایسی ہی کیفیت ہے۔ بالکل۔ ذہن کے اندر ایک طوفان برپائے، ہزاروں خیالات بھاگ رہے ہیں، مگر عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ انسان کو بے بس کر دیتی ہے اور تھکا دیتی ہے، بہت زیادہ۔ اور یہ تھکاوٹ بالکل حقیقی ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ ذہنی مشقت جسمانی مشقت سے کہیں زیادہ تھکا سکتی ہے۔ اچھا؟ لیکن جو سب سے اہم اور امید دلانے والی بات ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ زیادہ سوچنا کوئی ناقابل علاج بیماری نہیں ہے۔ تو یہ ہے کیا پھر؟ یہ چھوٹی چھوٹی ذہنی عادتوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک پیٹرن ہے جسے ہم نے اپنا لیا ہے، اور جس طرح عادتیں بنتی ہیں اسی طرح انہیں توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کی جڑ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ ہمارا دماغ شاید آج کی دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ ہمارا دماغ، خاص طور پر اس کا وہ حصہ جو بقا کے لیے ہے، وہ ہزاروں سالوں میں بنا ہے۔ ہاں۔ اس کا ایک ہی کام تھا، ہمیں زندہ رکھنا، خطرے کو بھانپنا، بدترین صورتحال کا سوچنا اور ہمیں نقصان سے بچانا۔ جنگل میں یہ ایک بہترین حکمت عملی تھی۔ وہ جھاڑیوں میں شیر ہو سکتا ہے، بھاگو۔ بالکل۔ جس نے یہ سوچا وہ بچ گیا، جس نے نظر انداز کیا وہ شاید وہ اگلی نسل کا حصہ نہیں بن سکا۔ اور اب وہ شیر تو نہیں ہے، لیکن ہمارا دماغ ہر ای میل کو، ہر مشکل گفتگو کو ایک شیر سمجھ لیتا ہے۔ بالکل۔ مسئلہ یہی ہے کہ دماغ حقیقی خطرے اور تصوراتی خطرے میں فرق نہیں کر پاتا۔ اچھا۔ اس کے لیے غیر یقینی صورتحال ہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب بھی ہم ترقی کرنے، کچھ نیا کرنے یا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، دماغ خطرے کا الارم بجا دیتا ہے۔ اور پھر خوف، شک، پریشانی، یہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ جی، تاکہ ہم واپس اپنی محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ تو ہمارا مقصد سوچوں کو ختم کرنا نہیں، کیونکہ وہ تو ناممکن ہے۔ دماغ کا کام ہی سوچنا ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد اس الارم سسٹم کو ریگولیٹ کرنا سیکھنا ہے اور اپنی توجہ ان چیزوں پر لگانی ہے جو ہمارے اختیار میں ہیں۔ تو پھر پہلا قدم کیا ہونا چاہیے جب ذہن میں وہ منفی خیالات کا طوفان چل رہا ہو، جیسے میں یہ کام نہیں کر سکتی یا سب میرے بارے میں برا سوچتے ہیں، تو اس لمحے میں کیا کریں؟ اس کے لیے ایک بہت مؤثر تکنیک ہے جو دراصل کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT کا ایک بنیادی اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ آپ کا ذہن ایک وکیل ہے جو آپ کے خلاف مقدمہ پیش کر رہا ہے، اور وہ صرف جذباتی دلیلیں دے رہا ہے۔ آپ کا کام ہے ایک جج بن کر اس سے ٹھوس ثبوت مانگنا۔ اچھا، مطلب اگر ذہن کہے سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میں پوچھوں ثبوت کہاں ہے؟ بالکل، مجھے ان تمام لوگوں کی فہرست دو جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ کیا ہوگا اگر دماغ آپ کو ثبوت دینا شروع کر دے؟ وہ کہے گا، یاد ہے اس دن اس نے تمہارے میسج کا جواب نہیں دیا تھا۔ منفی سوچیں بہت چالاک ہوتی ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہاں ہمیں ایک قدم اور آگے جانا ہے۔ ہمیں حقیقت یعنی فیکٹ اور کہانی یعنی سٹوری میں فرق کرنا سیکھنا ہوگا۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ حقیقت یہ ہے، اس نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا، یہ ایک سچائی ہے۔ کہانی وہ ہے جو ہمارا ذہن اس کے گرد بنتا ہے۔ کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں نے کچھ غلط کہا ہوگا، اب سب ختم ہو جائے گا۔ جی، یہ کہانی ہے، حقیقت نہیں۔ تو جب ذہن ثبوت پیش کرے تو اسے صرف حقیقت تک محدود رکھیں۔ ہاں، اس نے جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے اس کا فون بند ہو، ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مطلب ہم اس کہانی کو طاقت دینے سے انکار کر دیں؟ یہ تو ایک دفاعی طریقہ ہوا۔ کیا کوئی جارحانہ طریقہ بھی ہے؟ بالکل، اور یہ شاید سب سے طاقتور طریقوں میں سے ایک ہے۔ وہ ہے دماغ کو براہ راست حکم دینا۔ حکم دینا؟ جی، ہمارا دماغ اتھارٹی اور واضح کمانڈ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اپنی منفی سوچوں سے نرمی سے نہیں بلکہ سختی سے بات کریں۔ اچھا۔ تصور کریں کوئی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی توہین کر رہا ہے۔ آپ اس سے نرمی سے تو بات نہیں کریں گے، آپ پورے اختیار سے کہیں گے، بس اپنی بکواس بند رکھو۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے جی میں لفظی طور پر اپنے دماغ پر چیخوں؟ یہ سننے میں تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ مسکراتے ہوئے، آپ کو اونچی آواز میں چیخنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک اندرونی عمل ہے، لیکن رویہ وہی ہونا چاہیے۔ جب وہ منفی سوچ شروع ہو، اسے فوراً پوری طاقت سے روکیں۔ اندر ہی اندر؟ جی، اندرونی طور پر کہیں،
نہیں، ہم اس راستے پر نہیں جا رہے، یہ گفتگو ختم ہوئی۔ اسے پیٹرن انٹرپشن کہتے ہیں۔ آپ اس منفی سوچ کے چکر کو بننے سے پہلے ہی توڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئے سوچوں سے نمٹنے کے طریقے، لیکن کبھی کبھی ذہن میں اتنا شور ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس کے لیے میں نے سنا ہے کہ جرنلنگ یعنی لکھنا بہت مددگار ہوتا ہے۔ جرنلنگ ایک بہترین ٹول ہے، کیونکہ جب آپ خیالات کو کاغذ پر اتارتے ہیں تو آپ انہیں ایک ٹھوس شکل دیتے ہیں۔ ایک غیر مری دشمن کو مری بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ ایک بار جب مسئلہ آپ کے سامنے لکھا ہو تو اس کا حل تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور شاید اس سے ایک فاصلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب سوچ سر میں ہوتی ہے تو وہ میں ہوتی ہے، لیکن جب وہ کاغذ پر ہوتی ہے تو وہ صرف ایک سوچ بن جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ خود کو مسئلے سے الگ کر کے دیکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ جب ہم اپنی سوچ کسی دوست سے بانٹتے ہیں تو وہ ہمیں ایک منطقی نظریہ دیتا ہے۔ ہاں، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس بات کو ہم پہاڑ سمجھ رہے تھے وہ تو ایک چھوٹا سا کنکر تھی۔ لکھنا بھی بالکل یہی کام کرتا ہے۔ آپ خود اپنے دوست بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے ذہنی ٹولز کی بات کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ماحول اور طرز زندگی بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ میں نے ذاتی طور پر محسوس کیا ہے کہ جب میرے پاس بہت زیادہ فارغ وقت ہوتا ہے تو میرا دماغ سب سے زیادہ پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت عام تجربہ ہے۔ کہتے ہیں نا، خالی ذہن شیطان کا کارخانہ ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ بالکل درست ہے۔ عمل اور منفی ذہنی سرگرمی کا تعلق الٹا ہے۔ جتنا زیادہ آپ بمقصد عمل میں مصروف ہوں گے، اتنی ہی کم جگہ منفی سوچوں کے لیے بچے گی۔ لیکن یہاں مصروف رہنے کا کیا مطلب ہے؟ آج کل تو ہر کوئی مصروف ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ مصروفیت دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک ہے رد عمل والی مصروفیت، جہاں آپ سارا دن ای میلز کا جواب دے رہے ہیں، نوٹیفیکیشنز دیکھ رہے ہیں۔ مطلب دوسروں کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ جی، اور دوسری ہے بامقصد مصروفیت، جہاں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے لیے معنی رکھتے ہیں۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک ہی روٹین میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے اپنے لیے وقت نکالنا یعنی می ٹائم بہت ضروری ہے۔ تو می ٹائم کا مطلب صرف ٹی وی دیکھنا یا سوشل میڈیا اسکرول کرنا تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ اکثر بچنے کے طریقے ہوتے ہیں، حقیقی آرام نہیں۔ حقیقی می ٹائم وہ ہے جو آپ کی روح کو توانائی دے۔ روزانہ صرف آدھا گھنٹہ ہی صحیح اپنی کسی ایسی سرگرمی کے لیے نکالنا جو آپ صرف اپنے لیے کرتے ہیں۔ جیسے کتاب پڑھنا، ورزش کرنا یا بس خاموشی سے بیٹھ کر چائے پینا۔ بالکل، یہ آپ کے دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کی اپنی ذات بھی اہم ہے، اور یہ آپ کو اس یکسانیت سے نکالتا ہے جو زیادہ سوچنے کی عادت کو ہوا دیتی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اچھا، طرز زندگی سے جڑا ایک اور مسئلہ ہے نتائج سے خود کو جوڑ لینا۔ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے نتیجے کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ ہم وہ کام شروع ہی نہیں کر پاتے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ کنٹرول حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ہم مستقبل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور جب نہیں کر پاتے تو پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اپنی توجہ نتیجے سے ہٹا کر عمل پر مرکوز کی جائے۔ ہم بیرونی حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی کوشش اور اپنے عمل کو پوری طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہاں پر روحانی نقطہ نظر بھی بہت مددگار ہو سکتا ہے نا، جیسے سپردگی کا تصور۔ بالکل، اسلام کا لفظی مطلب ہی سرنڈر کرنا ہے، خود کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دینا۔ اس کا مطلب بے عملی نہیں، بلکہ اپنی طرف سے بہترین کوشش کرنا اور پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اپنا 100% دینا۔ جی، جب آپ یہ رویہ اپناتے ہیں تو آپ عمل کے دوران پوری طرح موجود رہتے ہیں، کیونکہ آپ نتیجے کی فکر سے آزاد ہوتے ہیں، اور آپ ناکامی کے خوف اور کامیابی کے تکبر دونوں سے بچ جاتے ہیں۔ یعنی اپنا کام دیانتداری سے کرو اور پھر فکر نہ کرو۔ یہ تو ہوئی مستقبل کی فکر، لیکن ماضی کے پچھتاووں کا کیا کریں؟ وہ سوچیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس جال سے نکلنے کا طریقہ ہے اپنے ماضی کے ورژن کو معاف کرنا۔ یہ سمجھنا کہ اس وقت اس شخص کے پاس جو علم اور جو سمجھ تھی، اس نے اس کے مطابق بہترین فیصلہ کیا۔ آج آپ کے پاس زیادہ علم ہے، اس لیے آپ آج بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اپنے ماضی کے آپ پر غصہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک 5ویں جماعت کے بچے کو ڈانٹنا کہ اسے کالج کی ریاضی کیوں نہیں آتی۔ یہ بہت اچھی مثال ہے، یعنی ماضی کو ایک استاد سمجھیں، جیلر نہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حال میں جینا سب سے اہم ہے، اور اس لمحے کو بہتر بنانے کے لیے سب سے اہم وقت کون سا ہے؟ شاید دن کا آغاز،
آپ نے بالکل صحیح نکتہ پکڑا، اور یہ شاید آج کی گفتگو کا سب سے اہم اور عملی مشورہ ہے۔ اپنی صبح کو سست رفتاری سے شروع کرنا۔ سلو ڈاؤن یور مارننگز۔ جی، آج کی دنیا میں صبح اٹھتے ہی فون چیک کرنا ذہنی صحت کے لیے زہر کی طرح ہے۔ دن کے پہلے 10 سے 15 منٹ بہت نازک ہوتے ہیں اور یہ آپ کے پورے دن کا مزاج طے کرتے ہیں۔ لیکن یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہے؟ اگر کسی کو دفتر جلدی جانا ہو، بچوں کو اسکول بھیجنا ہو، تو وہ اپنی صبح کو سست کیسے بنائے؟ اسے لگژری نہیں، ضرورت سمجھنا ہوگا، اور اس کا حل ہے تھوڑا اور جلدی اٹھ جانا۔ اگر آپ کو 8 بجے افراتفری میں نکلنا پڑتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ تاکہ آپ کے پاس سکون سے دن شروع کرنے کا وقت ہو۔ جی، تصور کریں آپ اٹھتے ہیں اور فون پر بری خبریں دیکھنے کے بجائے آپ 5 منٹ کے لیے بالکنی میں کھڑے ہو کر تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں، یا عبادت کرتے ہیں، یا بس خاموشی سے چائے پیتے ہیں۔ تو آپ دن کو کنٹرول کرتے ہیں، دن آپ کو کنٹرول نہیں کرتا۔ بالکل، اور یہی اصول رات کو سونے سے پہلے بھی لاگو ہوتا ہے۔ دن کا اختتام بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو زیادہ سوچنے کی عادت کوئی ناقابل تسخیر چیز نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتوں، نقطۂ نظر میں تبدیلی اور روزمرہ کے شعوری فیصلوں سے پوری طرح قابل انتظام ہے۔ اپنی سوچوں کو چیلنج کرنے سے لے کر انہیں حکم دینے تک، اور اپنی صبح اور شام کو پرسکون بنانے تک۔ جی، یہ تمام ٹولز ہمارے اختیار میں ہیں، اور میں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ ضرور۔ اگر کسی کا ذہن ایک باغ کی طرح ہے، تو ہر صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس میں کیا بو رہا ہے؟ کیا وہاں دوسروں کی رائے اور مستقبل کے خوف کی جڑی بوٹیاں اگائی جا رہی ہیں؟ یا پھر وہاں شکر گزاری، بامقصد عمل اور ذہنی سکون کے بیج لگائے جا رہے ہیں؟ انتخاب ہر روز، ہر صبح ہمارا اپنا ہوتا ہے۔